اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير سوف يؤتيك ربك فترضى۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ۔ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے۔ ختم القرآن کی مجلس ہے، مدرسے کا نام بھی اشاعت القرآن ہے، تو کچھ باتیں کچھ اشعار جو میں نے قرآن کی شان میں لکھے قرآن کی آیات سے ہی اخذ کرتے ہوئے الفاتحہ سے لے کے الناس تک کیا پیارا پیغام اللہ پاک نے ہمیں سپرد کیا ہے اور ہمارے ذمے لگایا ہے اس کی اشاعت کرنا۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر، اس کے اوپر ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی اشاعت کرنا، دنیا کے اندر پھر کے اس پیغام عالی شان کو سنانا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے اندر سارے پیغامات ہمیں ملیں گے۔ پہلا پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے میری اور آپ کی ذہن سازی جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے چاہے کوٹ اعظم عثمان آباد میں ہوں اور چاہے امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں ہوں، ہم سارے کے سارے ایک تو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں، دوسرا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ یہ پازیٹیو ذہن سازی قرآن کے شروع سے ہی ہمیں ملتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس پیغام کو لے کے جب ہم پھرتے ہیں ہر طرف ہمیں اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آئے گی۔ الرحمن الرحیم کہ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، نظر نظر میں ہے موجود تابشیں تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے۔ اور رضائے دوست، بھائی ہم سب اخلاص والے بن جائیں، سنانے والے بھی، سننے والے بھی، حتیٰ کہ ساؤنڈ والے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ رضائے دوست کے آگے یہ خواہشیں کیسی، خلوص عشق کا مقتل ہے آرزو کیا ہے۔ یہ تک عثمانی صاحب کا کلام ہے۔ تو بہرحال الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت برستی ہر جگہ نظر آئے گی کہ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، اور نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ رہے الفت یہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام اور اللہ کے راستوں میں پھرنے کا کام، مدارس مراکز خانقاہوں کا نظام، یہ رہے الفت ہے۔ رہے الفت میں اکثر مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ پاؤں تھک کے رک جاتے ہیں جو لانی نہیں جاتی۔ اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں لگائے رکھنا اور اس مقصد میں پھرائے رکھنا۔ الرحمن الرحیم، اگلا جب ہم پھریں گے تو صرف رحمت اللہ کی تو برس ہی رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر کتنا ظلم چل رہا ہے اور کتنوں کو اپنا حق نہیں مل رہا۔ کتنی ابھی جیسے ہمیں واقعہ ہوا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ بچی سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے پیرنٹس یا جو وہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو خطاب کرے۔ اللہ اس شیرخوار بچی سے جس کو گڑھے میں گاڑ دیا گیا، اللہ اس سے ہم کلام ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جس نے یہ کام انجام دیا ہے اس کی طرف اللہ کا التفات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بچی کو، جیسے بچے ہمارے بھی ہیں آپ کے بھی، کتنے بچے یعنی چھوٹی عمر میں تو بول نہیں سکتے، لیکن اللہ کے کرم اور مہربانی پہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ اس گڑی ہوئی بچی سے پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تو بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔
اور عجب بات ہے جہاں پہ یہ آیات آتی ہیں اس میں بھی اللہ نے بشارت کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ 2 دفعہ بشارت کے لفظ ہیں. یہ بیٹے کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش اللہ نے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا ہے، رحمت سے تعبیر کیا ہے. اس عورت کو بھی برکت والا کہا گیا ہے جس کے آنگن میں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہمیں نظر آئے گا. مالک یوم الدین، تو میرے اور آپ کے لیے ایک خوبصورتی اور ہمارے لیے خوشخبری اور ہمارے لیے دل کی تسلی کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن وہ الرحمن الرحیم وہ اپنی ملوکیت کا بھی اظہار کرے گا، وہ اپنی جباریت کا بھی اظہار کرے گا اور اپنا منتقم ہونا بھی دکھائے گا. گھبرانا نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم. یا بنی آدم کا تذکرہ بھی سناتا جاؤں. پورے قرآن میں 5 دفعہ ہے یا بنی آدم. ہم سارے آدم کی اولاد بیٹھے ہیں. 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں ہے جو آدم کے بیٹے بیٹیاں بن کے رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، بڑے منصب پہ پہنچا، بڑے عہدے پہ پہنچا، 22ویں گریڈ کی افسری مل گئی، آگے پیچھے جھنڈے والی گاڑیاں مل گئیں، ہوٹر والی گاڑیاں تجھے مل گئیں، اور بہت بڑے بڑے جھنڈے تیری گاڑیوں پہ لگ گئے، اور بلو ہارن والی گاڑیاں بھی تجھے مل گئیں، سبز نمبر پلیٹیں بھی تجھے مل گئیں. منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا تو کیا، بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہو گیا تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، خیرپور میں سب سے بڑی کوٹھی بنوا لی تو کیا کر لیا، بھاولپور میں سب سے بڑا تو نے محل بنا لیا تو کیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو قصر عالی شان بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر ہے دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یا بنی آدم پہلی جگہ ہے سورۃ الاعراف میں 4 دفعہ، اور آخری ہے سورۃ یاسین میں 36 نمبر سورت میں. 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں ہے یا بنی آدم. سب سے پہلے ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. عجب بات ہے جو میں نے اور آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اس لباس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. تو میں اور آپ جب بھی لباس پہنے تو اس بات کا ادراک کیا کریں کہ میں اللہ کی نشانی پہن رہا ہوں، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکر. یا بنی آدم پہلی دفعہ ہے، اس کے ساتھ لباس کا ذکر ہے. دوسری جگہ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، پھر وہ پورا واقعہ ہے آدم اور حوا کا. اللہ فرمائے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. تیسری دفعہ ہے الحمد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کے گھر کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کی اولاد سج دھج کے آیا کرو. یہ جو فضول سی ٹوپیاں جو بنی ہوئی ہیں، جو سبز کلر کی یا فلانی کلر کی، آگے سے پھٹی ہوتی ہیں پیچھے سے پھٹی ہوتی ہیں، دل سے پوچھ کے بتاؤ یہ ٹوپی پہن کے تم کسی ولیمے میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ ٹوپی پہن کے تم کسی شادی میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ ٹوپی پہن کے تم رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارے دل کو شرم نہیں آتی کہ اس رب کے سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو؟ ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، عرش پہ اس نے اپنا استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا. یطلبہ حثیثا، ابھی روشنی تھی اتنا اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ الحمد کل رأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. کوٹازم والو سنتے نہیں ہو؟ کون ہے جو رات کو دھکا دیتا ہے اور دن کا سورج نکلتا ہے؟ کون ہے جو رات کو لمبا کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے؟ کون ہے جو سورج کی موشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ چاند جو شعبان المعظم کا گھٹتا بڑھتا نظر آ رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پورے نظام شمسی کا نظام، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ جیسے پڑھ رہے تھے سورۃ الحشر کی آخری آیات، تو بھائیو اپنے دل کی شمع کو روشن کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کیا پیارے انداز سے اللہ اپنا تعارف قرآن میں پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال مضمون آگے پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا الرحمن الرحیم، قرآن کی تو پہلی سورت سے ہی بات آگے نکل گئی۔ مالک یوم الدین، ظلم ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زنا کے اڈے ابھی تک قائم ہیں، شراب کے اڈے ابھی تک قائم ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ تو عجب بات ہے، جو پہلا تعارف قیامت کے دن کا ہمیں ملتا ہے قرآن میں، وہ ہے مالک یوم الدین۔ میں بتا رہا تھا 4 دفعہ یا بنی آدم خذوا زینتکم کے بعد ہے یا بنی آدم تمہارے پاس اگر رسول آئیں۔ پہلی دفعہ ذکر ہے لباس کا، دوسری جگہ ذکر ہے شیطان نے جیسے ان کو بہکا دیا، فتنے میں ڈال دیا، تیسری جگہ ہے مسجد والے بنو خذوا زینتکم عند کل مسجد، چوتھی جگہ ہے تمہارے پاس رسول آئیں تو پھر تم ان کی جو تمہارے اوپر آیات پڑھیں گے، تم نے ان کی پیروی کی تو کوئی غم اور خوف تم کو نہ ہوگا۔ یہ 4 مقامات ہیں، جس کو یہ سمجھ نہ آیا اور اپنے من کے اندر وہ نہ ڈوبا اور اپنے آپ کو نفس پرست بنا دیا اور اپنے آپ کو ایسی راہوں پہ چلایا جن راہوں پہ چلنے سے اللہ نے روکا ہے۔ کیا پیاری مثال دی کل رائیونڈ سے بزرگ آئے ہوئے تھے حیا کی۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ تیرا رب جن جگہوں پہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ان جگہوں پہ تو نہ جایا کر، جن چیزوں کو تیرا رب سننا پسند نہیں کرتا تو ان چیزوں کو نہ سنا کر، اس طرف نہ جایا کر۔ یوسف علیہ السلام کتنا بڑا ایمان ہے، زلیخا کے ٹیمپٹیشنز ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کھڑا رہوں، وہ خود بھاگے ہیں اس جگہ سے۔ جب اس نے کہا قالت حیت لک، قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ طاقتور انداز سے کہا قال معاذ اللہ، کہ نہنگ ہو ازدہا ہو، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو بہرحال مالک یوم الدین یہ ہمیں سمجھ نہ آیا اگر یا بنی آدم کا پیغام 5ویں دفعہ آ رہا ہے یا بنی آدم سورۃ یاسین میں۔ روزانہ صبح بھی پڑھا کریں، رات میں بھی پڑھا کریں۔ اب 5ویں دفعہ جو آ رہا ہے وہ سمجھانے کے انداز میں نہیں ہے اور پروٹوکول کے انداز میں بھی نہیں ہے۔ تم دنیا کے اندر آدم کے بیٹے بیٹیاں بن کے نہ رہے اور تم نے اپنے آپ کو ان راہوں سے جدا کر دیا جن راہوں پہ اللہ ملتا ہے، جن راہوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ملتے ہیں، جن کی نعت کچھ سناتا جاؤں میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مجھے تبلیغ کے 14 سالوں میں ابھی تک یہ سمجھ آیا ہے کہ زندگی اس سٹینڈرڈ پہ گزارو جس کو اللہ نے سٹینڈرڈ کہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدا پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی۔ بڑے سونے سونے گزرے یوسف جیسے بھی آئے، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لیا مصر دیاں عورتاں نے، اتھے بن لٹھیاں اوند نا اتوں، لکھاں سر کٹوائے جاندے نے، حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، کسی ماں نے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی، مبرہ ہے تو ہر ایک عیب ہر نقص و خامی سے، میرے مالک نے رکھی ہی نہیں تجھ میں کمی کوئی، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے،
کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا بنی آدم کا پیغام سنا کے پھر تھوڑا بچوں کی حوصلہ افزائی، وہ نظم تو میں قرآن والی سنانی تھی لیکن درمیان میں یہ مضمون آ گیا۔ یا بنی آدم 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں، 5ویں دفعہ آ رہا ہے سورۃ یاسین میں، لیکن وہ منظر کشی کیسی ہے کہ اب تم نے اپنے آپ کو آدم کے طریقے پہ، اور جیسے چلتے رہے سارے رسول اور آخر میں فخر الرسل آئے، ان کے طریقے پہ تم چل کے نہیں آئے ہو، تو اب بھگتو کیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم۔ پیچھے یا بنی آدم کتنے پروٹوکول سے آ رہا ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ، اے آدم کی اولاد مسجد آؤ تو بن کے آیا کرو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، نہیں سمجھ میں آیا تو اب کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہیں کہا گیا تھا شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اور ایسے فضولیات طریقوں پہ نہ چلتے جانا، نبی کی سنتوں کو مونڈتے مونڈتے قبر کے گڑھے میں نہ اتر جانا، ایسے خالی ہاتھ قیامت کے دن نہ کھڑے ہونا، وہ تو تمہارے انتظار میں ہو کہ میدان ہو، میزان ہو، کوثر ہو کہ پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے۔ ایک جھلک آج دکھا ہے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، تمنائے دل مستر بس اتنی ہے سرے محشر کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں، مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے، اے کاش سرے حشر یہ فرمائے نبی جی اظہر یہ نکارہ نہیں بھولا ہے ہم کو، اور تمنائے دل مستر بس اتنی ہے سرے محشر کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں، اور نفیس الحسینی شاہ صاحب نے کیا آخیر کی ہے؟ ہو نصیب جام کوثر، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک حسین تمنا کے حضور خود پلائیں، اور سونے نبی دی ہتھوں پینا تے بھائیو کچھ کرو، پھر صرف جی دکانداری کردے کردے ٹر نہ جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو 5ویں دفعہ یا بنی آدم آ رہا ہے تو وہ قیامت کے منظر میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ مضمون تھوڑا سا کمپلیٹ ہوا، اب آئیں مالک یوم الدین۔ میں نے کہا ہم شکر والے بن جائیں، پہلی صورت کی ابھی کچھ باتیں کر رہا تھا میں، الحمد میں ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر بھی اللہ کے لیے ہے، تو ہم قرآن کی ختم کا محفل ہو یا جیسے آگے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو قرآن سے تعارف ہو اور تعلق ہو تو ہم سارے کے سارے اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہوں، اللہ کا شکر کرنے والے بھی ہوں، پھر اللہ کی الرحمن الرحیم کی صفات بھی ہمارے ساتھ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا ہے، کہ بیٹی فیمیل ہے نا، تو جیسے ڈاکٹری میں بھی ہم نے سارا کچھ پڑھا، یوٹرس کو جو مادر رحم ہے انگلش میں یوٹرس کہتے ہیں، تو جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر وہ میکانزم تو نہیں ہے، وہ نظام تو نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش کو رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک خوبصورت سا لطیف سا نقطہ ہے، کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک یعنی ماں ہے، نیولی کپل یعنی نیولی میرڈ کپل ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس کے اندر بھی تو ایک چھوٹا سا رحم ہے نا، اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی تو ہے نا، بیٹی کو رحمت کہنے کی ایک یہ بھی خوبصورت سا نقطہ ہے کہ پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اس بیٹی کے اندر بھی رحم ہے، مادر رحم، یہ وہی روٹ ورڈز ہیں، رحم جو ماں کے پیٹ کے ہے، کہ اللہ پاک نے اس لفظ کو کتنا پسند کیا ہے، اور رحمان اسی لفظ سے اللہ نے ایک بڑی پیاری صورت کا آغاز کیا ہے، اور رحمان، اور اسی کو پوری آیت بنا دیا ہے کہ لفظ الرحمن پہ تم ڈوبو اور اس پہ غور کرو، پھر اس نظم کو میں پورا کرتے ہوئے سناتا جاؤں۔ قرآن میں جز سیر جلووں کے 4 سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، سطر سطر میں ہے موجود آیتیں تیری، مگر یہ پردہ ناب تک اٹھا کے تو کیا ہے، تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم، من شجرت اقلام والبحر یمدہ کیا ہے، ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، کیوں اپنی من چاہی پہ چل رہے ہو، کیوں تمہیں اس کا حبیب پسند نہیں آ رہا، تعصی الہ وانت تظہر حبہ۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا
कुत्ते के पाँव चाट रहा था। उन्होंने कहा कुत्ते के पाँव क्यों चाट रहा है? उसने कहा ये लैला की गली से आ रहा है। अमुर्रु अल दियारी दयारी लैला वकुब्बिलु दल जिदारा वजल जिदारा मा कान हुब्बु दियारी शगफना कल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। कहता मैं लैला के शहर की गलियों से गुजरता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ। मुझे शहर की मोहब्बत ने पागल नहीं किया। बड़ी सियाणी बात करने की कोशिश में है। शहर के लोग हैं जिनकी वजह से मुझे सारा शहर अच्छा लगता है। तो बस्ती उस्मानाबाद में आने वालों को मदीना और मदीने वाला कितना अच्छा लगता है कि मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। दिल मुस्तर ठहर जा यहाँ तेरे गमखार रहते हैं। मदीना ठहरने वाले अदब मलहूज खातिर रख, यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं। वहाँ का रोज़ा ए अनवर बड़ी ही शान वाला है, जहाँ पर आका ए मदनी के दोनों यार रहते हैं। जो काला नांग डंग मारे हटावे ना जो एड़ी को, नबी के साथ रोज़े में वो पहरेदार रहते हैं। वो ज़मीन पर टुकड़ा जन्नत का नबी का रोज़ा ए अनवर, उसी रोज़े में तुम देखो उमर जर्रार रहते हैं। मुझको शहरे नबी की फ़ज़ा मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे परदेसियों को पनाह मिल गई। आँख मखमूर है, दिल भी मसरूर है, सब्ज़ गुंबद की ठंडी हवा मिल गई। तो समझ नहीं आई अगर ज़िंदगी निदाए रब के मुकाबिल, ये कुरान से मैं सुना रहा हूँ, निदाए रब के मुकाबिल ये मर्जियाँ कैसी, फिर तू बता के सदा ला इलाहा इल्ला हू क्या है। जो तूने ये कलमा पढ़ा है इसकी तो अबू जहल को भी समझ आ गई, इस वजह से उसने नहीं पढ़ा कि मेरी मर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मुझे एक तरीके पे आना पड़ेगा, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी को समझना पड़ेगा। तू बता के सदा ला, तुझे कितनी समझ आई है? क्या मेरी सारी ख्वाहिशात तरक्की की ना की? निदाए रब के मुकाबिल ये मर्जियाँ कैसी, फिर तू बता के सदा ला इलाहा इल्ला हू क्या है। फिर फिरौन का जिक्र करते हुए कि कहाँ गई मिस्र की शाही, क्या खूब हुई तबाही, डूबते हुए फिरौन लश्कर की आबरू क्या है। वो मान क्या जो न टूटे, दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? यार चाचा क्या कहेगा, एक केड़ा मान तुसा रखी वदेवे, किसका मान रख रहे हो? क्या तुम्हें अपने नबी का मान रखना नहीं आता? क्या तुम्हें अपने नबी की इज्जत और आबरू की लाज नहीं है? क्यों किसी चाचे मामे को राजी करने की खातिर, क्यों उन बरादरी की खातिर तुम अपने आप को, कि जिनके बारे में सूरह फुरकान में अल्लाह कह रहे हैं कि क्या मंजर होगा, वो अपना या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, पीछे मंजर क्या है, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। अलिफ लाम के साथ अर रसूल आ रहा है कि रसूल का पहचानने वाला है, लेकिन जानबूझ के सुन्नत रसूल की बगावत की है। मौलाना हकीम अख्तर साहब फरमा गए, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। खुदा की बंदगी का लुत्फ हरगिज़ पा नहीं सकते रसूल अल्लाह की सुन्नत को जो अपना नहीं सकते। आखिरी कशार, वो मान क्या जो न टूटे दरबार रब्बी पर, ये फ़ख्र उजुब क्या है, मैं वो तू क्या है। जी मैं चौधरी, मैं वडेरा, मैं ये, इसी ज़ोम के अंदर ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। सकून क्या जो हो हासिल गुनाह हो ज़ुल्मत में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब से कुरान की आयत को सामने रखते हुए, सकून क्या जो हो हासिल गुनाह हो ज़ुल्मत में, कुरान में दिल न लगे क्यों ये गुलू क्या है। तुझे इतना भी समझ नहीं आता कि कुरान से दिल लगा, कुरान से यारी लगा, कुरान वालों के साथ बैठा कर, कुरान जहाँ पढ़ाया जाए वहाँ जाया कर, मदारिस की खिदमत किया कर और कारी साहबान की खिदमत किया कर, और अपने लिए बाइस एजाज़ समझा कर कि तू कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर रहा है। तो कुरान जिन जगहों पे पढ़ाया जाता है, लोग आज सिनेमा घरों पे कितना कुछ लगा रहे हैं, लोग उन बाज़ारों में कितना कुछ लगा रहे हैं, गलत अड्डों पे कितना कुछ लगा रहे हैं, और तू वहाँ पे लगा जहाँ पे अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, जहाँ पे अर रहमान पढ़ाई जा रही है, जहाँ पे यासीन पढ़ाई जा रही है, जहाँ पे ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, जहाँ पे काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ये जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ कोई अपना पैसा खर्च कर ताकि तेरे लिए कोई सदका जारिया भी बने। क्यों ऐसे फजूलियात चीज़ों में अपने पैसे को उड़ा रहा है। सुकून क्या जो हो हासिल गुनाह हो ज़ुल्मत में, कुरान में दिल न लगे क्यों ये गुलू क्या है। और फिर शान सहाबा में बड़े नरम लफ्ज़ लेके मैं आया हूँ, शान सहाबा न समझ में आए क्यों ना समझ को, शान सहाबा न समझ में आए क्यों ना समझ को, फिर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू क्या है।
یہ ماہو بھی نہیں سمجھتا جو اس سے کیا خاک بحث کی جائے، جس کو ابو بکر کا نہ پتہ ہو، جس کو عمر فاروق اعظم کا نہ پتہ ہو، جس کو عثمان و علی کی عظمت کا پتہ نہ ہو، جس کو امیر معاویہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو، اور جس کو صحابہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو کہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں کیا خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ ابو بکر کی شان میں سنیں، ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ تو شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، پھر تو بتا یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کیا ہے؟ اور الفت رب کا مظہر ہے جا بجا اظہر کہ یہ صدا یا ایہا الذین آمنو کیا ہے؟ قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے؟ یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے؟ سورہ نوح کیا ہے؟ تو مہمانان پہنچ رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، سنیں اور زندگیاں بدلنے کے ارادے لے کے جائیں۔ شعبان اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، 15 شعبان کی رات بھی آنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، تو کم از کم ایام بیز کے روزے 13، 14، 15 جو چاند کی رات ہے ویسے روزے رکھ لیں، سوموار، جمعرات اور آخری عشرے میں قریب رمضان کے، پھر چھوڑ کے رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں اور قرآن کے دور کریں۔ جتنے حفاظ چاہے جتنے پرانے حافظ ہیں، گزارش ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ دن رہتے ہیں، اللہ سے مانگ کے بیٹھ جاؤ۔ کتنے سال ہو گیا مصلی نہیں سنایا، اس سال سنانے والوں میں لگ جاؤ، اگلا رمضان بہت دور ہے، پتہ نہیں مقدور ہے کہ نہیں ہے، اسی رمضان میں قرآن اپنا پکا کریں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا کے جائیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے پہنچیں تو اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت کو پہنچے۔ قرآن میں ہو وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو کریں گے کوشش، قرآن سے، قرآن والوں سے یاری لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ تبلیغ کی راہوں میں بھی جائیں گے۔ 4 ماہ کا کس کا ارادہ بھائی؟ تھوڑی سی تشکیل ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر کے فرمائیں 4 ماہ کون کون لگائیں گے بھائی؟ جن کے لگ گئے وہ ملکوں کے ارادے کریں۔ ابھی سال والی جماعت ہماری پہنچ رہی ہے، اس کا استقبال بھی کرنا ہے، تو اللہ ہم سب کو دین سے جوڑے رکھیں۔ السلام علیکم۔